نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی فصل وقف کے احکام میں یہ درس چل رہا ہے۔ آج اس باب میں تیسرا درس ہے اور اس میں ایک فائدہ جو بہت ہی اہم ہے اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 3 فائدے اور بیان کریں گے۔ گویا کہ آج کے درس میں 3 فوائد کا ذکر ہوگا۔ پہلا فائدہ، اس سے پہلے کلمات میں تقطیع اور سکتات پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج فرماتے ہیں آخر کلمہ کا حرف علت جب غیر مرسوم ہو یعنی لکھا ہوا نہ ہو تو وقف میں بھی محذوف ہوگا۔ آخر کلمہ میں حرف علت ہے لیکن وہ غیر مرسوم ہے، جیسے فرحبونی، فرحبون اصل میں نون ہی مرسوم ہے لیکن ہے وہ یا کے ساتھ، فرحبونی۔ ننجی المؤمنین میں ننجی ہے یا کے ساتھ، لیکن قرآن میں صرف ننجی المؤمنین ہے۔ وسوف یؤتی اللہ اس میں سوف یؤتی یا کے ساتھ ہے، لیکن آخر کلمہ کا حرف علت مرسوم نہیں ہے۔ تو اس پر ایک قاعدہ کلیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وقف میں بھی محذوف ہوگا جب وہ غیر مرسوم ہو تو، یعنی اگر وقف کریں گے تو فرحبون پہ وقف کریں گے، ننجی المؤمن پہ وقف کریں گے، ننج پہ وقف کریں گے، اور جب مرسوم ہوگا تو وقف میں بھی ثابت ہوگا۔ ثابت فی الرسم کی مثال مرسوم ہو اور وقف میں بھی ثابت ہو، جیسے واقیم الصلاۃ، اقیمو میں واو حرف علت ہے اخیر کلمہ میں، ہم جب یہاں وقف کریں گے تو اقیمو پر وقف کریں گے واو کے ساتھ، لیکن حالت وصل میں یہ واو محذوف ہوگا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ تو جب حرف علت مرسوم ہو تو وقف میں بھی ثابت ہوگا، اور محذوف ہو تو وقف میں بھی محذوف رہے گا۔ دوسری مثال تحتہا الانہار، حالت وصل میں الف محذوف ہو جاتا ہے لیکن تحتہا حالت وقف میں ثابت رہے گا اس لیے کہ وہ مرسوم ہے۔ اسی طرح ولا تسقی الحرث، محذوف الرسم کی مثال فرحبونی، وسوف یؤتی اللہ سورہ نساء میں، اور ننجی المؤمنین سورہ یونس میں، اور متابع عقابی سورہ رعد میں۔ مگر سورہ نمل میں جو فما آتانی اللہ ہے، فما آتانی اللہ، اس کی یا باوجود کہ غیر مرسوم ہے وقت میں جائز ہے اثبات اور حذف، یعنی یہاں پر تو یا مرسوم نہیں ہے، بس علامت کے طور پر ایک یا اوپر لکھ دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی یا اگرچہ غیر مرسوم ہے لیکن وقت میں دونوں وجہیں جائز ہیں، فما آتان پر وقف کر دیں یا فما آتانی پہ وقف کریں، اثبات اور حذف دونوں، اس وجہ سے کہ حالت وصل میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اس کو مفتوح پڑھتے ہیں، فما آتانی اللہ پڑھتے ہیں، گویا کہ ویا کو ثابت مانتے ہیں حالت وصل میں۔ جب وصل میں ثابت مانتے ہیں تو وقت میں بدرجہ اولا ثابت مانیں گے۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، اصل میں یدعو واو کے ساتھ تھا، واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں یمحو اللہ الباطل، یہاں پہ یمحو تھا واو کے ساتھ، وہ بھی واو محذوف ہے۔ یہ سب پھر محذوف فی الرسم کی مثالیں ہیں۔ سورہ شورى میں یدعو الداعی، سورہ قمر میں سندعو الزبانیہ، سورہ علق میں ایہا المؤمنون، ایہا الف کے ساتھ تھا ایہا، تو وہاں پہ اکثر مقامات میں الف محذوف ہے، تو ایہا المؤمنون ہے سورہ نور میں، اور یا ایہا الساحر سورہ زخرف میں، ایہا الثقلان سورہ رحمان میں، ان تمام مقامات میں الف محذوف ہے تو وقت میں بھی محذوف ہوگا۔ البتہ اگر تماثل فی الرسم کی وجہ سے غیر مرسوم ہوگا تو اس قسم کا محذوف وقت میں ثابت ہوگا۔ یہاں استثناء فرما رہے ہیں کہ یہ تمام مقامات جو بیان کیے گئے یہ تماثل فی الرسم کی وجہ سے اس کو حذف نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کثرت استعمال کی بنیاد پر حذف محذوف ہے، تاکہ
ادائیگی میں ثقالت نہ ہو، بلکہ یہ ایھا الثقلان میں اور یدعو الداعی میں، ان تمام مثالوں میں یہ جو الف محذوف ہے اس کی وجہ یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حذف کیا گیا۔ البتہ اگر تماثل فی الرسم کی وجہ سے غیر محذوف ہو، غیر مرسوم ہو، تو اس قسم کا محذوف وقف میں ثابت ہوگا۔ اس کی مثال یحیی ہے۔ یحیی اصل میں دو یائیں ہیں، اور یستحیی، ان تلوو لتستوو، ان تمام مقامات میں دو یائیں ہیں یا دو واو ہیں۔ یہاں تماثل فی الرسم کی وجہ سے، رسمن مماثلت کی وجہ سے ایک یا کو حذف کر دیا گیا ہے، لہذا وقف میں یہ ثابت رہے گا، اور یحیی پر وقف کریں گے یا کے ساتھ، یستحیی یا کے ساتھ، ان تلوو لتستوو، جاء ماء تراء، اصل میں جاء یہاں پر اجتماع الفین ہیں، اس کو بھی حذف تماثل فی الرسم کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے۔ فائدہ، لا تأمن علی یوسف، اصل میں ولا تأمنون ہے، لا تأمن علی یوسف، دو نونوں کا اجتماع ہے یہاں، اور پہلا نون مضموم ہے، لا تأمنون، اس کی اصل جب نکالیں گے تو لا تأمنون ہوگا، پہلا نون مضموم اور دوسرا مفتوح اور لا نافیہ ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس میں محض اظہار اور محض ادغام جائز نہیں، کہ آپ اس طرح محض اظہار کریں لا تأمنون لا تأمنون، یہ محض اظہار ہو گیا۔ محض ادغام لا تأمن، یہ محض ادغام ہوا۔ فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں غیر مستحب ہیں، بلکہ ادغام کے ساتھ اشمام ضرور کرنا چاہیے۔ جب یہاں پر ادغام کریں تو اشمام کریں، یعنی ضمے کی طرف ہونٹ سے اشارہ کریں، لا تأمن، یعنی پتہ چلے کہ اس مقام پر نون پہ ضمہ ہے، اس لیے محض ادغام جائز نہیں، اور اظہار کی حالت میں روم ضروری ہے، لا تأمنون، اس طرح سے پڑھیں لا تأمنون، پتہ چلے کہ یہاں پر ضمہ ہے، محض اظہار یا محض ادغام جائز نہیں۔ یہ ایک اہم فائدہ ہے جس کو آپ نے سماعت کیا۔ دوسرا فائدہ، بلکہ اب تیسرا فائدہ ہو گیا، حروف مبدوء اور موقوف کا خیال رکھنا چاہیے کہ کامل طور سے ادا ہوں۔ وہ حروف جن سے ہم قرات کو شروع کرتے ہیں، یا جہاں پر ہم ابتدا کرتے ہیں، اور جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ابتدا اور انتہا یہ کامل طور سے ادا ہوں۔ خاص طور پر جب حمزہ یا عین موقوف کسی حرف ساکن کے بعد ہو، مثلا شیء، سوء، جوع، اب شے میں حمزہ ہے، سو میں حمزہ ہے، جوع میں عین ہے، خاص طور سے جب حمزہ یا عین موقوف کسی حرف ساکن کے بعد ہو، اکثر خیال نہ کرنے سے ایسے موقع پر حرف بالکل ادا نہیں ہوتا یا ناقص ادا ہوتا ہے۔ آخری فائدہ بیان فرما رہے ہیں اس باب میں، نون خفیفہ قرآن شریف میں دو جگہ آیا ہے، ایک وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ سورہ یوسف میں، اور دوسرا نَصْفًا سورہ اقرا میں۔ فرماتے ہیں یہ نون وقف میں الف سے بدل جائے گا، اس وجہ سے کہ اس کی رسم الف کے ساتھ ہے۔ یہ اصل میں وَلَيَكُونَن تھا نون کے ساتھ، وَلَنَصْفًا یہ بھی نون خفیفہ ہے، لَيَكُونَن نون خفیفہ ہے، لیکن یہ حالت نصب میں ہے۔
فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نون وقف میں الف سے بدل جائے گا، وَلَيَكُونَ اور لَنَسْفَعَا، اس لیے کہ رسمن بھی الف سے بدلا ہوا ہے، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ اور نَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، رسمن بھی الف سے بدلا ہوا ہے تو وقفن بھی الف سے بدل جائے گا۔ آج کا یہ اہم باب چوتھی فصل وقف کے احکام میں یہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد خاتمہ میں صرف 2 فصلیں ہیں، اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلی فصل خاتمہ کے بیان میں ہے اور دوسری فصل الحان و انغام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کے بیان میں ہے۔ بس اب 4 صفحات باقی رہ گئے ہیں، کتاب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب حضرات اس سبق کو اچھی طرح سے کتاب سے ملا لیں۔